السلام علیکم۔ چینل M5 کی طرف سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ اس مبارک ماہ کی مبارک ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیرت رسول پر ہمارے ہونے والے جو پروگرام ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت ہی بدمزگی پیدا ہوئی جب فرانس کے خاکوں کے حوالے سے پوری مسلم دنیا میں، اور جو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے، اینڈ آئی مسٹ سیلیوٹ دی کینیڈین پرائم منسٹر مسٹر جسٹن ٹروڈو. I salute you that you have defined the very loud and very clear about the definition of freedom of expressions, that it have some limitations and boundaries, so everybody should maintain that. I salute you, Mr. Justin Trudeau, that you have clear our stance. اب میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے چینل 5 کے آڈینس سے، اور جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے وہاں تک، کہ دیکھیے یہ جو احتجاج کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، یقیناً اس سے کہیں زیادہ سخت لہجہ اور سخت احتجاج جو ہے وہ ڈیزرو کرتی ہیں وہ قومیں جو کسی بھی وقت کھڑی ہو جاتی ہیں، جیسے سلمان رشدی کا پہلے آپ نے دیکھا، اس کے بعد اب یہ شروع ہو گیا. تو ایک بات ذہن میں رکھیے، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جناب علی، جیسا کہ ہارون رشید صاحب نے بھی کہا اپنے پروگرام میں کل، کہ ہمارے مذہب میں ہمارے خدا نے، جو آپ کا بھی خدا ہے، اس نے ہماری کتاب میں ہی نہیں آپ کی کتابوں میں بھی تمام انبیاء کرام کے احترام کی بات کی ہے، اور ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور وہ تمام لوگ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کائنات کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، تو ہمارے لیے سب محترم ہیں. یہ ہمارے مذہب کا، دین کا حصہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. اور خود آپ کی کتابوں میں آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی کی گئی، اور وہ ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب ہیں. تو ہمارا احتجاج اپنی ہی املاک کو جلاؤ، توڑ پھوڑ، گھیراؤ، پتھراؤ، اس سے احتجاج نہیں. ایک علمی، آپ ایک باشعور قوم ہے مسلمان، ان کا ورثہ بہت علمی ورثہ جو ہے مسلمانوں کا، وہ بہت ہی رچ ہے، بہت ہی اس کا جو تعمیری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے دل میں آپ کے انبیاء کا جو احترام ہے ہم آپ سے بھی وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے، وہ تو کینیڈین وزیر اعظم نے ان کو بتا دیا. اب آئیے اس طرف کہ احتجاج کے اور بہت سارے طریقے، جیسے ابھی سلمان رشدی کے معاملے میں بھی ایران نے جو ڈیتھ وارنٹ اس آدمی کے ایشو کیا، اور اس کے بعد دیکھیے وہ چھپتا پھرتا تھا پوری دنیا میں، اس کو کہیں پناہ نہیں ملی، لیکن انہوں نے اپنے ہاں کی کسی املاک کو جلایا، توڑا پھوڑا نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی جو ایران نے بڑا خوبصورت جیسچر دیا ہے وہ ہے کہ فرانس کی ایمبیسی کے سامنے انہوں نے عید میلاد النبی منعقد کیا، اور ان کا ایک انٹرپریٹر باقاعدہ بتاتا جا رہا تھا کہ کیا مطلب ہے ان درود و سلام کا اور سیرت طیبہ کا. دیکھیے اس وقت جو عالمی سطح پر جو سب سے حساس چیز ہے نا مغربی ممالک کے لیے، وہ ہے اقتصادیات. ان کے لیے تمام چیزوں پر جو ترجیح دیتے ہیں وہ اقتصادیات کو دیتے ہیں. تو یہ جو ایک جیسچر اڈاپٹ کیا گیا تمام مسلم امہ نے کیا، آئی اپریشیٹ دیٹ. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کی اشیاء، ان کی پروڈکٹس خریدنا بند کر دیں. ان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. تو ایک اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ہمارے جو پڑوسی ملک نے جو ادھم مچائی ہوئی ہے، چاروں طرف سے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، سرحدوں پر الگ انہوں نے مصیبت کی ہوئی ہے، اور ان کے یہاں پر جو کرائے کے ایجنٹس ہیں مسلمان، بڑے افسوس سے، بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے. اس مہینے کی مبارک ساعتوں کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ کیا ہے، ذرا اس پہ ایک نظر ڈالیں.
اس پر بھی اگلے ایک پروگرام میں بات ہوگی کہ ایسے نبی کی امت جو اللہ نے بھی کہا کہ اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نبوت ختم کر رہا ہوں، 1,24,000 اس کے پیغمبر آ کر جو پیغام دیتے رہے، ان کی کتابوں میں انہوں نے ترمیم کر دی، جو پسند آیا وہ رکھ لیا، جو ناپسند آیا اس میں امینڈمنٹ کر دی. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے پاکستان کے آئین کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ان کو پسند آتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، جو نہیں پسند آتا فوراً اس میں ترمیم کر دیتے ہیں. عوام کے مفاد کے لیے آج تک کوئی ترمیم نہیں کی گئی آئین میں، اور چونکہ جنہوں نے یہ بنایا تھا، جن صاحب نے یہ آئین، جن کے سر پہ یہ سہرا بنتا ہے 73 کے آئین کا، 6 ترمیمیں تو 4 گھنٹے بعد انہوں نے خود کر دی تھی اس کی اپروول کے بعد، چونکہ وہ انہیں سوٹ نہیں کر رہی تھی. تو تب سے اب تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس آئین کا کچومر نکال دیا گیا ہے جسے بار بار ہم دیکھتے ہیں. ذرائع ابلاغ کہتے ہیں بہت مقدس ہے، بہت مقدس ہے. تو اپنے مقدس آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں وہ بہت افسوس کی بات ہے. اور اس سے کہیں زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ ہمارے انبیاء کے ذریعے جو کتابیں اور صحیفے آئے، ان کی امتوں نے اس میں اپنی مرضی کی ترمیمیں کر دیں. جو پسند آیا وہ رہنے دیا، جو نہیں پسند تھا، جو سوٹ نہیں کر رہا تھا، اس کو امینڈ کر دیا. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری کتاب کے لیے پروردگار نے وعدہ کیا کہ کوئی ایک زیر زبر پیش بھی اس میں اضافہ یا کمی نہیں کر سکے گا. یہ سینوں میں محفوظ ہے. کن سینوں میں محفوظ ہے اس پر ہم آئندہ بات کریں گے. لیکن وہ کیسے نبی کے ساتھ بھیجی وہ کتاب کہ اس نبی کا کردار اور اس نبی کا عمل اس کتاب کی ایک ایک حرف کی شہادت دیتا ہوا نظر آیا. اور کبھی ہمیں نہیں نظر آیا کہ ہمارے رسول نے تلوار سے، زور زبردستی سے اس کو کسی پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رسول کا کنڈکٹ اور کیریکٹر کیا ہے، کس طرح پھیلایا انہوں نے اس تحریک کو. 23 سال تک یہ کتاب نازل ہوتی رہی، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے. خود میری ایک کتاب ہے پیغام محبوب کے نام، جو تفاسیر کی سمری ہے، اور میں بتاؤں گی آپ کو اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ تفاسیر کی زبان کو آسان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ تحریک جو تھی، اتنی بڑی تحریک اسلام کی، اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا. کیا وہ احتجاج کرنے سے آیا؟ کیا وہ اپنے ہی ریاست کی املاک کو جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ سے آیا؟ نہیں. آپ نے تو بہت تکلیفیں اٹھائیں، دشمن کا پتھراؤ برداشت کیا طائف میں، لیکن آپ کا کردار کیا رہا اس میں؟ بس یہی کہنا تھا. یہی میرا آج کا پیغام ہے. اور آخر میں پھر چلتے چلتے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو سلیوٹ.